بھر کے اب جلسے کی ضرورت نہیں ہے، اور اتنا خرچ کر کے اتنی سجاوٹ کر کے اب یہ برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب چھوٹا چھوٹا پروگرام کر کے اپنے بھائیوں کو پیغام رضا دینا ہے، پیغام مصطفیٰ دینا۔ اب مصطفیٰ رحمت کا پیغام کیا ہے اور رضا کا پیغام کیا، دونوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ رات مصطفیٰ دان رحمت کا پیغام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور پیغام رضا کیا ہے؟ سبحان اللہ، پیغام رضا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مصطفیٰ ہم جیسا بشر نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے پیغام رضا۔ مصطفیٰ دان رحمت ہم جیسا بشر نہیں، اور مصطفیٰ دان رحمت جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ مردہ نہیں زندہ ہے، وہ مردہ نہیں زندہ ہے۔ اور مائک میں ابھی زندگی نہیں آئی ہے، کیونکہ مائک کی آواز ٹھن ٹھن کر رہی ہے، اس میں گونج نہیں، مٹھاس نہیں ہے، اور جس کی بولی میں مٹھاس نہ ہو سننے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ اس طرح سے مائک کی بولی میں بھی، مائک کی آواز میں بھی مٹھاس نہیں ہے، ٹھن ٹھن کی آواز ہے، بہت بخیل والی آواز ہے۔ سماعت کرو میرے معزز سامعین کرام، میں کہنا چاہوں گا پیغام رضا یہ ہے، نبی زندہ ہے مردہ نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، ہوں گے نہیں، ہیں۔ یہ پرزن کا صیغہ ہے، حاضر کا صیغہ ہے، ہیں۔ الحمدللہ۔ اے دوستو بزرگو، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ یہی کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی حیات کا آپ ثبوت دینا چاہتے ہیں تو چلتے ہیں یار غار کے پاس، ابو بکر صدیق کے پاس۔ وہ فرماتے ہیں لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے گا مجھے غسل دینا، مجھے کفن کا کپڑا دینا، پھر نماز جنازہ ادا کرنا، میرے جنازہ کو لینا اور باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہنا یا رسول اللہ آپ کا غلام، آپ کا یار غار ابو بکر صدیق حاضر ہے، جیسا جواب آئے گا ویسا ہی کام کرنا، اگر میرے آقا نے وہیں بلا لیا تو وہیں پر دفن کرنا، اور میرے آقا نے اگر نہیں بلایا جنت البقیع عام قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ارشاد فرما رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ میرا نبی زندہ ہے۔ جواب ضرور قبر انور سے آئے گا۔ الحمدللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کو غسل دیا گیا، کفن کا کپڑا دیا گیا، نماز جنازہ ادا ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ان کا جنازہ لے کر باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے ہی کھڑے ہو گئے خود بخود دروازہ کھل گیا، خود بخود دروازہ کھل گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا ابو بکر، آپ کا یار غار حاضر ہے، فوراً جواب آتا ہے ادخلوا الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے پاس رکھ دو۔ نبی زندہ ہے تبھی تو جواب آتا ہے، جس کا نبی مر گیا چہرے کی مرکری بجھ گئی، جس کا نبی زندہ ہے کالا ہے مگر چہرے میں اجالا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر عبور رحمت، 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 بدو پر بھی برسانے برسانے والے، چمک تجھ سب مل کے پڑھے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل چمکانے والے۔ میری آواز اچھی لگتی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولے کس کو اچھی نہیں لگتی ہے؟
سب کو اچھی لگتی ہے تو ہاتھ اٹھا دیا. اللہ قبول فرمائے, آمین ثم آمین. اور اس لیے اچھی لگتی ہے کہ میں نعت نبی پڑھ رہا ہوں, اور آپ اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ نعت نبی سن رہے ہیں. اور اگر سنت نبی پر عمل کریں گے اللہ پیار فرمائے گا. سبحان اللہ. سنت نبی پر عمل کریں گے اللہ پیار فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ فرما دو, اے لوگو اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری پیروی کرو, یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے پیار فرمائے گا. الحمدللہ. ویغفر لکم ذنوبکم, اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. واللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. نبی کی سنت پر عمل کرو اللہ پیار فرمائے گا. الحمدللہ. آج نبی کی سنت کو لوگوں نے چھوڑ دیا اور گلے میں چین لگانا شروع کر دیا. میں نے ایک سیٹ سے بولا, ایک ٹھیکیدار سے کہا ٹھیکیدار صاحب آپ سونے کا چین کیوں پہنتے ہیں؟ مرد کے لیے سونے کا چین حرام ہے. تو وہ کیا بولتا ہے, مولوی صاحب آپ لوگ نہیں جانتے ہوئے, باپ رے باپ 12 سال ہم لوگ پڑھے ہم نہیں جانتے ہیں, اور یہ بغیر پڑھے لکھے جانتا ہے. وہ جاہل جانتا ہے, عالم نہیں جانتا. آپ لوگ نہیں جانیے گا نا. باپ رے باپ کیوں نہیں جانیں گے بھائی؟ تاکہ ہم لوگ ٹھیکیدار آدمی ہیں, 500-600 آدمی چلانا پڑتا ہے, کبھی کوئی حادثہ ہو جائے گا تو یہ چین کام دے گا. اللہ اللہ. میں نے کہا ٹھیکیدار صاحب آپ کو اللہ کی دولت پر بھروسہ ہے, اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے. جو رب قدیر میری مدد ماں کے پیٹ میں کرتا رہا وہی رب قدیر جہاں بھی رہے گے میری مدد فرماتا ہے. ہمیں طاقت پر بھروسہ نہیں ہے, اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہے. محبت سے بولو. اگر ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیں گے نفع ہوا کہ نقصان؟ نفع ہوگا. مگر مرد لوگ تو درود پاک پڑھتے ہیں, عورتیں نہیں پڑھتی ہیں. اس کو گیت گانے میں بڑا مزہ آتا ہے, درود پاک پڑھنے میں مزہ نہیں آتا. اے میری ماں بانو, گیت گانے سے ثواب نہیں ہوگا, اگر درود پاک پڑھو گی تو ثواب ہی ثواب ہوگا. الحمدللہ. معراج کی رات ہے, جبرائیل امین ساتھ ہے. پیارے آقا نے پوچھا اے جبرائیل اس کا کیا ہو گیا ہے؟ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ 70,000 فرشتوں کا کرنل تھا, اور ایک شہر کو غرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا, مگر اس شہر میں خوبصورت معصوم بچہ تھا. اس معصوم بچہ کی معصومیت پر اسے رحم آ گیا اور شہر والوں کو غرق نہ کیا. اللہ کا عتاب نازل ہوا, اس کا پر جل گیا. اے جبرائیل اس کا نسخہ کیا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا, دین مہربا ہو گیا تھا, اور آج اگر آپ پر یہ 10 بار درود پاک پڑھ لے گا جلا ہوا پر اس کو واپس کر دیا جائے گا. الحمدللہ. محترم جبرائیل امین جاتے ہیں اور جا کر فرماتے ہیں اللہ کے محبوب کی سواری جا رہی ہے, بہت اچھا موقع ہے, تم 10 بار درود پاک پڑھ لو. الحمدللہ. فوراً حضرات بس اتنا کہہ دیتا ہوں کہ دوستو کہ جبرائیل امین نے کہا بہت اچھا موقع ہے, جلدی سے درود پاک پڑھ لو. فوراً پڑھا. اللہ نے درود پاک کی برکت سے اس کا جلا ہوا پر اچھا فرما دیا. سبحان اللہ. اپنے پر سے وہ اڑ کر اپنے مقام کو گیا. فاروق بلّہ پوری کہنا چاہتا ہے جب درود پاک کی برکت سے جلا ہوا پر مل جائے اور اڑ کر اپنے مقام کو چلا جائے, ہم گناہگار بھی درود پاک پڑھیں گے, ہمارا گناہ جل جائے گا, ہم بھی اپنے مقام کو چلے جائیں گے. اس کی ترجمانی امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمائی ہے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل
پر بچھا یہ تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھا یہ تو پر کو خبر نہ ہو۔ الحمدللہ حضرات محترم واقعہ پورا کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے نشر میں آتا ہوں۔ دوسرے بھائی کو کہا گیا تم اگر میرے مذہب کو قبول کر لو گے تو جو وعدہ کیا وہ مل جائے گا، ورنہ تم کو بھی آگ میں جلنا تیل میں چلنا پڑے گا۔ بھائی کا جواب ہے جلدی کرو میں بھی وہی جاؤں گا۔ یہاں میرا بھائی پہنچا ہے، کہاں پہنچا ہے؟ ارے جس پر ایمان لایا تھا اسی نبی کے پاس پہنچا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کہتا ہوا تیری جب کہ عید ہوگی وہی میری عید ہوگی۔ سبحان اللہ، وہ تو عید منا رہا ہے، اس کو بھی ڈالا گیا۔ تیسرا موجود ہے، کہا اب دیکھو تیرے دونوں بھائی کا جو حال ہوا ہے وہی تمہارا بھی حال ہوگا، جان پیاری ہے تو میرے مذہب کو قبول کر لو۔ اتنے میں وزیر آتا ہے اور کہتا 2-4 دن کے لیے دے دیا جائے، میں اس کو اپنے مذہب میں داخل کرا کے لاتا ہوں۔ گھر لے گیا اور اپنی بیٹی کو کہا بیٹی یہ مسلمان ہے، تم کو اپنے حسن و جمال کا پیکر بنا کر، حسن و جمال کا شائدائی بنا کر اپنے مذہب میں لانا ہے۔ خوبصورت بیٹی نے، حسن و جمال والی بیٹی نے کیا جواب دیا تھا؟ ابا بائیں ہاتھ سے چٹکی بجاؤں گی، اپنے مذہب میں لے کے آ جاؤں گی، چونکہ مجھے دیکھنے کے لوگ پریشان ہوتے ہیں، ایک بار صرف یہ دیکھ لے گا تو میرے لیے پریشان ہو جائے گا۔ شرط رکھوں گی تو میرا مذہب قبول کرو، تیری پریشانی دور ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہوا، لیکن اے دوستو بزرگوں، گیا ہے مغلوب میں تو نماز پڑھتا رہا، عبادت کرتا رہا۔ یہ گئی ہے سر دھج کے اپنا حسن و جمال دکھانے کے لیے، مگر کبھی حسن و جمال پر نظر نہیں پڑی ہے۔ صبح ہو گئی، واپس آ گئی، باپ نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہا کہ بیٹی نے کہا ابا لگتا آج کوئی عبادت کی رات تھی، میری طرف اس نے دیکھا ہی نہیں۔ اچھا دوسری رات کی مہلت دیجئے، دوسری رات بھی جاتی ہے، وہی معاملہ ہے، اس کی طرف وہ دیکھتا ہی نہیں ہے۔ حضرات لگاتار 40 رات تک وہ جاتی رہی، 40ویں رات میں یہ کہتی ہیں اے جوان تو پتھر ہے یا انسان کہ لوگ مجھ کو دیکھنے کے لیے پریشان ہوتے ہیں اور میں تجھ کو خود دکھانے کے لیے پریشان ہوں، مگر تو دیکھتا کیوں نہیں ہے؟ جواب سنو، ارے جس کی نظروں کے سامنے جلوہ مصطفیٰ ہو، جس کی نظروں کے سامنے حسن مصطفیٰ ہو، کسی حسینہ کا حسن وہ کیا دیکھ سکتا ہے؟ مجھے دنیا والوں کے حسن سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے تو جمال مصطفیٰ سے حضرات اس عبادت کی تلوار سے، اس عبادت کی تلوار سے، اس تسبیح کی تلوار سے عیسائیت کا کفر کاٹ دیا۔ سبحان اللہ، عیسائیت کی گردن کو کاٹ دیا، کفر کی تلوار کو کاٹ دیا۔ اور ایسا ہی ہوا ہے، حضرت مجدد الفسانی کو جب جیل میں ڈالا گیا تھا، کہا گیا تھا حضور آپ تو جیل میں چلے گئے، پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ باہر تھا تو تبلیغ کرتا تھا، جیل میں جاؤں گا تو تبلیغ کروں گا۔ سبحان اللہ، 360 قیدیوں کو مسلمان بنا کے جیل سے باہر لایا تھا۔ یہ ہے تبلیغ۔ ہم جہادی نہیں ہیں، ہم جہادی نہیں ہے، جہاد اس کا نام کہ تلوار اٹھایا جائے، اس کا نام جہاد نہیں ہے۔ اصلی جہاد تو یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کرو اور تم مذہب اسلام کے پابند بن جاؤ، تمہاری زبان سے تمہارے اخلاق سے خود لوگ کفر چھوڑ دیں اور مسلمان بن جائیں۔ واہ واہ واہ، بے شک الحمدللہ۔ میری بات پسند آئی کسی کو؟ اگر میری تقریر اور سننا چاہتے ہیں، رات کمیٹی کے لوگوں نے بڑی محنت کی ہے اور ہم نے ابھی آ کے دیکھا مسجد بہت چھوٹی ہے، لوگ سارے گاؤں کے لوگ چلے جائیں گے تو پھر مسجد میں جگہ نہیں ہوتی ہے اور نہ ہوگی، اس لیے کمیٹی کے لوگوں نے، نوجوان کمیٹی نے ایک مقصد کے تحت اس جلسے کا انعقاد کیا ہے، اتنی بڑی سجاوٹ کی ہے کہ 2 منزلہ مسجد ہو جائے۔ حضرات محترم، مسجدیں کوئی گرا گرا کر وہ ظالموں میں اپنا نام لکھائیں گے، ارے ہم تو مسجدیں بنا کر الحمدللہ ایسا کہیں گے من بنا مسجد للہ بنى له بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، گھر اس کا اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے۔ وہ مسجدیں گراتے رہیں گے، ہم مسجدیں بنا کر جنت میں مکان بناتے رہیں گے۔ اے بھائی جو 51 5100 ٹکا 5